یہ وائس میسیج ہے, یہ ذرا سن لیں, یہ کوئی فون کال کی ریکارڈنگ نہیں ہے. اس میں دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, مردا کو کسی طرح گھیرے, اس کو بغیر بتائے مجھے بلا لیں کسی دن. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یار اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دوں, اس کی علمیت کی. تو آج میری بات بھی یاد رکھ لیں, وہ بھی اپنی بڑی کرامات بیان کرتا ہے, میری بھی کرامت لکھ لیں. مرزا مر تو سکتا ہے, کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ نہیں سکتا. کسی عالم دین کے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا؟ آپ اس سے پوچھیں. میں نے تو اس کو یہ بڑے عرصہ پہلے اس کا نام سجیسٹ کیا تھا کہ اس کا نام مرزا مفرور بیگ ہونا چاہیے. وہ مناظرے سے فرار ہے, مکالمے سے فرار ہے. اچھا, جو بندہ مناظرے اور مکالمے سے فرار ہو, قرآن و حدیث میں اس کا ایک لاہ عمل موجود ہے, وہ کیا ہے؟ عبد الباسط بھائی, مباہلہ. وہ مباہلے سے بھی فرار ہے. اب آپ بھی دیکھ لیں, ایک کرامت اس نے کی ہے, ہماری کرامت بھی دیکھ لینا. قیامت تو قائم ہو سکتی ہے, یہ کسی عالم دین کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا. اس کی وجہ ایکسپوز ہو جائے گا. اپنے ایکسپوز ہونے کے ڈر سے نہیں بیٹھتا, لیکن پھر بھی ایکسپوز ہو رہا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں, آپ ہماری کرامت بابیوں کے اندر بھی کرامت ہے, آپ نوٹ کر لو جی, بابیا جو بھی کرامت آ گئی ہیں ابھی. اب دیکھ لیں یہ کیسا کیرومینیشن آ گئی ہے کہ کرامتیں اب ہر جگہ سے نکلنا شروع ہو گئی ہیں اور چیزیں ثابت ہونا شروع ہو گئی ہیں. میری بھی بڑی خواہش تھی کہ آج ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہوتے, اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جو آپ سے انہوں نے کی تھی. پر میں تو اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترتے ہوئے لائیو آ گیا ہوں, اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ آفر جو ہے وہ غیر محدود مدت کے لیے ہونی چاہیے, امت کے وسیع تر مفاد کی خاطر. اور ہشام بھائی انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کسی پروگرام میں آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم بیٹھ کے بات کریں گے ایک اچھے ماحول کے اندر, ایک رسپیکٹیبل مہذب دنیا کے اندر جس طرح لوگ گفتگو کرتے ہیں ایک اینکر کے ذریعے. تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے ایک کسی کامن ٹاپک کے اوپر. نہیں مرزا آپ رکھ صاحب, لیں. ہم انشاءاللہ سر, ہم آپ نے جس طرح کہا کہ آپ نے تو اپنے آپ کو غیر مشروط طور پہ پیش کیا ہے, ہشام صاحب سے ہم دوبارہ درخواست کریں گے کہ وہ ٹائم نکالیں اور ایک ہیلدی ڈسکشن ہو جس کا مقصد تعمیری ہو. پہلے تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا, آپ نے کسی بھی کوشچن کو کرتے ہوئے کرٹسی میں نہیں جانا, بالکل دبنگ انداز میں مجھ سے کوشچن کرنا ہے. اور میں T20 کھیلنے کا عادی ہوں, مجھے مزہ آتا ہے جب کوئی بندہ مجھ پہ نقد کرتا ہے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اچھا ہوا یار, کوئی اچھا بالر سامنے آیا, کھیلنے کا مزہ آئے گا. انشاءاللہ مزہ آئے گا علی بھائی, مزہ آئے گا. ہاں مزہ آئے گا. میں تو چاہ رہا تھا آج ہشام بھائی بیٹھے ہوتے, مزہ آتا, ہم انجوائے کرتے, کاش وہ آ جاتے. اور میں پھر سے آپ کے پلیٹ فارم سے ان کو سلام بھی بھجوا رہا ہوں اور ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگلے پروگرام میں انہوں نے ضرور آنا ہے. چلیں اس وقت جو بھی معاملہ ہوا ہم اس پہ پردہ ہی ڈالتے ہیں, لیکن نیکسٹ پروگرام میں امید ہے سر وہ آپ کا ڈائریکٹ پیغام پہنچ گیا ہوگا, وہ دیکھ رہے ہوں گے, مجھے اتنا یقین ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وجاہد بھائی, سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ پچھلی دفعہ بھی آپ لوگوں نے مجھے انفارم کیا کہ جی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھنا ہے جی. تو میں آپ لوگوں کے کہنے پر آ گیا اور وہ نہیں آئے. آج امید ہے کہ وہ آئے ہوئے ہوں گے, اگر آئے ہوئے تو میری طرف سے ان کی خدمت میں سلام عرض کر دیجیے گا. علی بھائی آج بھی وہ باوجود ان کی خواہش بھی تھی, انہوں نے ہی اس کا اصرار کیا تھا, لیکن وہ ان کی کوئی مصروفیت ہوگی, اس نے زن اگر ہم رکھیں تو وہ نہیں آ سکے ہیں, تو دوسری ان کی چھٹی ہو گئی ہے. تو اگر آپ بتا دیں کہ اگلے کسی دن اگر وہ آپ اویلیبل ہیں تو اس دن ان کو ہم انوائٹ کر لیتے ہیں. جی میری طرف سے تو انشاءاللہ ٹائم قیامت تک ہے, جب چاہیں وہ آپ کے پلیٹ فارم پہ لائیو بیٹھنا چاہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر, ان کی خواہش کے اوپر, کیونکہ انہوں نے پہلے خواہش کا اظہار کیا اور آپ نے وہی کنڈی لگا کے مجھے اپنے چینل پہ بلا لیا, میں تو آ گیا فوراً, لیکن مجھے یعنی ایک دلی افسوس ہوا ہے کہ وہ نہیں آئے. اللہ تعالیٰ علی بھائی معذرت ہم کرتے ہیں, لیکن ان تک آپ کا پیغام پہنچ گیا ہوگا, آئی ہوپ کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں. سب سے پہلے تو میں علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں سلام عرض کروں گا, اگر وہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری طرف سے ان کی. نہیں علی بھائی وہ نہیں ہے سر, وہ نہیں ہے, ان کو آج کے پروگرام کے حوالے سے ان کو وہ لاج جو ہوگا ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا کہ نا, اس سے پہلے کیا تھا, وہ سامنے پھر جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ سب صورتحال آپ کے سامنے. اب تو اللہ کی پناہ. میرے سامنے تو یہ ہے میرے بھائی, وہ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے, جو آپ کے متھے مار رہے ہیں کہ آپ نے اور میں نے مل کے ان کو گھیر گھار کے جو ہے وہ اس طریقے سے بدنام کیا. وہ تو گالیاں نکال رہے ہیں پوسٹ میں میرے بارے میں, اس طرح کی گفتگو لکھ رہے ہیں, اور مجھے بڑا دکھ ہوا. حالانکہ آپ نے مجھے جو قائل کیا تھا, مجھے تو آپ نے ان کی باقاعدہ وہ ریکارڈنگ بھی سنوائی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی. صاحب کو. علی بھائی میری بات واضح ہے, میں نے اس کے بعد جو اس طریقے سے آپ پر بھی انہوں نے جو تبرہ کیا اور جو مجھے بھی تنقید کا نشانہ بنایا, اس کے بعد جو کچھ ہوا, لیکن سر ہم نے تو اپنا پلیٹ فارم, علی بھائی ہم نے تو اپنا پلیٹ فارم ان کو دیا تھا کہ یہ جو آپ الزامات لگا رہے ہیں, اور میں آپ کو بھی علی بھائی آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ کو, بلکہ وہ میں نے کچھ چیزیں دکھائی بھی تھی. یہ ہشام, ایک دفعہ دوبارہ واضح کر دیتا ہوں, ہشام صاحب کی ہی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, اور میں اپنے آئی اسٹک ٹو مائی ورڈز, میں اپنے الفاظ پر قائم ہوں. انہوں نے ہی کہا تھا کہ 17 18 19 رمضان میں کوئی ایک دن رکھ لیں, پھر پیر کا دن طے ہوا, 2 دن پہلے ان کا میسج آ گیا کہ میں مصروفیت کے باعث نہیں آ سکتا ہوں. تو اس پہ تو میں اپنے بالکل اس پہ قائم ہوں. اگر آپ مزید کوئی چیز یا اپنی کوئی تسلی کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے آپ پر یا مجھ پر بات کی جا رہی ہے, تو سر وہ بھی انشاءاللہ ہم کر دیں گے. بٹ یہ بات طے ہے کہ آپ کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں سر, یہ 2 دن میں بہت کچھ ہوا ہے. علی بھائی خیر چھوڑے, اب کیا بتائیں, ان کے ساتھ جب تعلق ہی ایسا تھا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے ساتھ یہ میں ہی جانتا ہوں. بٹ علی بھائی تو یہ پوسٹ میں تو لکھ کے لگا رہے تھے, پوسٹ پہ شام بھائی نے لگایا کہ میں آخری عشرے میں مصروف ہوتا ہوں, حالانکہ پروگرام تو آخری عشرے میں ہے ہی نہیں تھا, وہ تو 19 رمضان کو پروگرام ہوا ہے. تو ان کی پوسٹ جو ہے وہ خود کنٹراڈکٹری ہے. میرے پاس آڈیو میسیجز ان کے پڑے ہیں, ثبوت سارے موجود ہیں میری طرف سے. تو کوئی میں آپ کے پلیٹ فارم سے صرف اتنا عرض کروں گا, مجھے آپ کا تو نہیں پتا, وہ آپ کا ان کا اپنا معاملہ ہے. میرا پوائنٹ آف ویو اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی قانونی جنگ لڑنی ہو نا, تو یہ جو کچھ آپ کے ساتھ مل کے انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے نا, یعنی ظاہر میں بھی وہی الزام لگاؤں گا نا کہ آپ دونوں نے مل کے کیا ہے, تو میں تو آپ کو نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈیفیم کرنے کی کوشش کی ہے اس طریقے سے, اور پھر آپ لوگ بھی اپنی تاریخیں بھگتے رہیں گے اور ہشام صاحب بھی بھگتے رہیں گے. لیکن میری اپروچ نہیں ہے, میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر میں ایک دنیا دار آدمی ہوں تو میں اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہوں. بل میں آخر میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی دعوت دوں گا کہ عید کے بعد جب شیطان آزاد ہو جائے گا اور اس وقت مزید مشکلات ہو جائیں گی, اس کے باوجود میں ان مشکلات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں,
کہ اگر آپ اپنے پلیٹ فارم پہ ان کو بلانا چاہیں ہشام صاحب کو، جو ان کی خواہش تھی، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وائس میسیج ہے، یہ ذرا سن لیں، یہ کوئی فون کال کی ریکارڈنگ نہیں ہے. اس میں دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، مرزا کو کسی طرح گھیرے، اس کو بغیر بتائے مجھے بلا لیں کسی دن. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یار اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دوں، اس کی علمیت کی. علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی، جو نیو ٹی وی کے اوپر انہوں نے ایک ڈرامہ بازی کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سازش سے نکالا. نیو ٹی وی کے اوپر جو رمضان کی نشریات ہیں وہ ہمارے وجاہت بھائی چلا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے. اور انہی کے پروگرام میں ایک کلپ کافی وائرل ہوا جو حضرت ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے ناشتے کی ایکٹیویٹی پرفارم کی. اس کے حوالے سے سائل ادیم بھائی نے ان کے اوپر گرفت کی، اور وہ سائل بھائی نے کوئی ایکٹنگ نہیں کی، ان کو واقعتاً نہیں پتا تھا کہ یہی حضرت گئے ہوئے تھے وہاں پہ، کیونکہ ان بھائیوں کی شکلیں بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں نا، عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا بڑا ہے کون سا چھوٹا ہے. تو وہ میم کافی وائرل ہوئی کہ اچھا آپ تھے. تو اس کے بعد سے ظاہر ہے ان کو ایک غصہ تھا، غصہ کسی پہ بھی ہو نکالنا میرے پہ ہوتا ہے ان لوگوں نے. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایک پروگرام میں سائل ادیم بھائی نے کوئی سعودی عرب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ دے دی، تو وہ اداروں کی طرف سے نوٹس آ گیا. ان کی تو رمضان نشریات انہوں نے بین کر دی بقیہ کی، لیکن ہشام صاحب کی بین نہیں ہوئی. ظاہر ہے ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. البتہ حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب نے حافظہ اللہ تعالی اپنے اینڈ پہ کوشش کی کہ کسی طریقے سے مجھے اس پروگرام میں بلایا جائے، اور مجھے اس بات کا بالکل نہیں پتا تھا. مجھے وجاہت بھائی نے رابطہ کر کے پوچھا کہ اگر ہم آپ کو رمضان نشریات میں حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب کے ساتھ بلائیں تو کیا آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے تو جناب اگلا سانس بھی نہیں لیا، میں نے کہا جی بالکل بیٹھیں گے، کیوں نہیں بیٹھیں گے. اچھا وہ یہ ڈیمانڈ ڈرتے ڈرتے رکھ رہے تھے کہ یہ تو انکار کر دے گا. اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. میں نے کہا بالکل بیٹھوں گا، کیوں نہیں بیٹھوں گا. اینکر ہو، لائیو نشریات چل رہی ہوں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ کوئی دنگا فساد کریں گے، کوئی بدتمیزی کریں گے، کوئی جھگڑا کر کے کوئی پولیس کیس بنانے کی کوشش کریں گے، پبلک دیکھ رہی ہوگی. تو پھر انہوں نے ڈسکلوز کیا. انہوں نے کہا میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں نے کہا آپ کس طرح ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے؟ میں آلریڈی علماء کے ساتھ آپ کے چینل کے اوپر بیٹھ چکا ہوں. رمضان کے مہینے کے اندر کئی علماء کی موجودگی میں نیو ٹی وی کے اوپر میں نے فرقہ واریت کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا، وہ اتنا ہٹ ہوا تھا. اس کے بعد جی ٹی وی کے اوپر میں 2-3 پروگرام کر چکا ہوں بڑے بڑے علماء کے ساتھ بیٹھ کے. علماء نے کو مجھ سے تو نہیں سوال پوچھنے، نہ میں نے ان سے پوچھنے، اینکر نے پوچھنے اپنے اپنے حصے کے سوال کے اوپر جواب دیں سارے، بات نہیں لانی میرے نال کسی نے. تو انہوں نے کہا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ علی بھائی وہ تو کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی میرا نام لوگے تو وہ بھاگ جائے گا، آئے گا ہی نہیں انجینئر. میں آپ کو ایگزیکٹ جو ورڈز انہوں نے استعمال کیے نا وہ آڈیو انہوں نے پھر مجھے سنا دی. میں نے کہا مجھے آڈیو سنائیں، مجھے دیں نا لیکن مجھے سنائیں تو صحیح نا، مجھے پتہ تو ہو. تو اس میں جو حضرت معاذ اللہ ہے نا المعروف گلے پھاڑنے والی سرکار، یہ گلے پھاڑتے ہیں صرف. اس کا نام میں نے آج سے رکھ دیا ہے فرقوں کا فرنٹ مین. ایک مولویوں کا فرنٹ مین ہے نا، یہ فرقوں کا فرنٹ مین ہے، کیونکہ یہ کہہ رہا ہے میں نے حضرت ٹرمپ کا ناشتہ باقاعدہ دیوبندی علماء سے، اہل حدیث علماء سے مشورے کے ساتھ کیا ہے، اور سب نے کہا کہ حضرت جائیں آپ وہاں. تو یہ اس وقت فرقوں کا فرنٹ مین بن چکا ہے. بریلوی بھی ماشاءاللہ اتنی عزت دیتے ہیں کہ آپ ذرا دیکھ لیں ویڈیوز ان کے حق میں انہوں نے چڑھائی ہوئی ہیں میرے خلاف. تو 2 آڈیوز انہوں نے مجھے سنائی ان کی. پہلی آڈیو میں حضرت کہتے ہیں کہ مرزا کو گھیر کر کسی طرح بغیر بتائے بٹھا لیں، پھر مجھے بھی بلا لیں. میں چاہتا ہوں اس کی علمی قابلیت عوام کے سامنے بے نقاب کر دوں. یہ آڈیو میں نے خود سنی ہے. ہاں یہ وہ سنا کے سننی ٹونی نہیں ہے، ایگزیکٹلی میں نے سنی ہے. پھر دوسری آڈیو میں یہ پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وجاد بھائی یہ آپ کا احسان ہے کہ ایک دفعہ مرزا کو میرے سامنے بٹھا دیں. وہی نا ہر بندے کی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے انجینئر کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنانا ہے. اب جس کے پاس یہ 2 آڈیو ریکارڈنگز موجود ہوں اور یہ واٹس ایپ کے اوپر میسیجز تھے، یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے کوئی فون کال ان کی ریکارڈ کی ہے، نہیں، وہ 1 سائڈڈ میسیج ہے. تو
ان آڈیوز کے ہوتے ہوئے اس نے تو یہی سوچنا تھا کہ واقعتاً انجینئر کیسے بیٹھے گا, یہ تو اتنی گدڑ بفکیاں لگا رہے ہیں. تو جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے کہا جناب اس سے تو کوئی اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے, بتائیں کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے. تو انہوں نے کہا علی بھائی اس وقت تو 2 ٹاپک ہیں, نمبر 1 فرقہ واریت اور نمبر 2 مولا علی علیہ السلام, کیونکہ 21 رمضان آ رہا ہے, یوم شہادت. میں نے کہا جی کوئی بھی ٹاپک رکھیں, ہشام بھائی سے پوچھ رہے ہیں ان کی مرضی کا کوئی ٹاپک ہے تو آپ وہ رکھ لیں. ان کا نہیں, یہ 2 ٹاپک ہیں. اچھا ہشام صاحب سے انہوں نے پوچھا, انہوں نے کہا جی یہ مولا علی والا ٹاپک تو آپ پھر مجھے چھیڑ رہے ہیں. حالانکہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ اپنے ماموں کا آگے دفاع کر لیتا. ظاہر ہے یہ ماموں پارٹی کا نمائندہ ہے تو بڑا اچھا موقع تھا, یہ ماموں کا دفاع کرتا, ہم مولا علی کا دفاع کرتے. ویسے تو ان کو بڑا شوق ہے. تو یہ اس نے کہا نہیں فرقہ واریت والا ٹاپک ٹھیک ہے. 17 رمضان سے 19 رمضان کے درمیان حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب نے کہا کہ آپ کوئی بھی دن رکھ لیں تو میں انشاءاللہ لائیو بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. یعنی 7 مارچ سے 9 مارچ کے درمیان 10 دن کا فرق اس دفعہ چل رہا ہے نا. 17 رمضان ہوتا تو 7 مارچ 2026 بننا تھا, 19 رمضان 1447 ہوتا تو 9 مارچ 2026 بننا تھا. یہ ہمارا طے ہو گیا جی کہ انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھیں گے. اور میں اتنا خوش تھا اندر سے کہ یار یہ ایک دفعہ کام ہو جائے تو کوئی ہمارے جو بھولے بھالے ورگلائے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی خواہش پوری ہو جائے گی. ہم نے اس کو سیگہ راز میں رکھا کہ جب تک یہ پروگرام لائیو نہیں چلتا اس وقت تک ہم کسی سے ڈسکس بھی نہیں کریں گے, ورنہ ہم ٹی وی پروگرامز کا آپ کو پتہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں ہوگا. یہ ہم نے نہیں کیا کہ کہیں کینسل نہ کوئی کروا دے, کوئی مت والا بندہ ٹکر نہ جائے ہشام الہی ظہیر صاحب نو کہ بھائی جی کتنے منجی ٹکوان چلے ہو. تو ہم نے تو اپنی طرف سے پوری احتیاط کی, اور ویسے ایسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب یہ کم از کم 2 پوڈ کاسٹ میں کہہ چکے ہیں کہ یہ وہابیوں کی کرامت ہوگی کہ انجینئر کبھی بھی ہمارے ساتھ نہیں بیٹھے گا. کم از کم 2 پوڈ کاسٹ کے اندر, اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے گالی گلوچ کا معاملہ کیا. تو کرامت پوری کرنے کا جب وقت آیا تو پروگرام تو مر گیا ان کا. اینکر نے مجھے بتایا کہ جی آپ کا جو پروگرام تھا 19 رمضان المبارک والا تو وہ تو کینسل ہو گیا. میں نے کہا کیوں کینسل ہو گیا؟ مجھے تھا شاید انتظامیہ نے کینسل کر دیا. تو کہنے لگا وہ جی ہشام بھائی تیار نہیں ہوئے. میں نے کہا وہ تو آپ کو دھمکیاں لگا رہا تھا کہ بٹھاؤ, اس کو تو چاہیے تھا دنیا کا ہر کام چھوڑ کے اس وقت اس فتنے کے خاتمے کے لیے آتا. میرے اوپر کئی FIRs یہ کٹوا چکے ہیں, انہوں نے دھرنے دیے لاہور میں پولیس کے آفس کے باہر, 295A کٹوائی, B کٹوائی 2023 میں, پھر 2025 میں 295C کٹوا دی. ان کو تو سکون ہی نہیں آتا. تو بڑا اچھا موقع ہے کہ پبلک میں مجھے ذلیل کریں گے. کہتے نہیں جی وہ تیار نہیں ہوئے ہیں, اور ہم بھی حیران ہوئے کہ ایک طرف تو دھمکیاں لگا رہے تھے, دوسری طرف وہ بھاگ گئے تو پروگرام کینسل. میں نے کہا جی پروگرام تو کینسل نہیں ہوگا, میں سولو آ جاؤں گا, کوئی مسئلہ نہیں. ٹاپک ہے آپ کے پاس, جو انہوں نے ارشادات عالیہ ارشاد فرمانے تھے نا, یا میرے اوپر کوئی اعتراض آپ کے تھرو کرنا تھا تو آپ وہ سوال لے لیں, سارے مجھ سے کر لیں ڈائریکٹ. تو 35 منٹ کا وہ پروگرام ریکارڈ ہے جی, اشتہارات کو نکال کے 35 منٹ بنتا ہے, یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے. ایک ماسٹر پیس ہے فرقہ واریت کے حوالے سے. 19 رمضان المبارک 1447 ہجری بمطابق 9 مارچ 2026 منڈے کے دن. اچھا اب وہ جب پروگرام سٹارٹ ہوا نا تو ظاہر ہے میں نے تو چٹکی کاٹنی تھی نا. میں نے کہا جی وہ حافظ صاحب اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو میرا سلام ان کو عرض کر دیں آپ. مجھے تو پتا تھا کہ نہیں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نہیں آئے ہیں. اب اس بیچارے کی ہمت نہیں ہو رہی کہ بتایا کہ وہ بھاگ گیا. حالانکہ اس کے اگینسٹ میں ہوتا نا تو ان ساروں نے اتنی لمبی زبانیں کھول کے کہنا تھا انجینئر ناس گیا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو ویوز ملتے ہیں نا. آپ دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے اینکر ہیں, بڑے دلیر ہیں, جب میری کوئی تعریف کرنے کی باری آتی ہے تو کنجوسی سے کام لیتے ہیں. انہیں ڈر لگ جاتا ہے کہ محلے کا مولوی نہ کہیں کوئی چڑھائی کر دے. دوسروں کے بارے میں جھوٹی تعریف بھی کر لیں گے. ہمیں کوئی فرق نہیں, ہمیں کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے, اپنی منجی ٹھکواتے ہیں. ہاں جب ان پہ برا وقت آئے گا ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں جی وہ مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے, بل ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو اگلے پروگرام میں کسی میں لے آئیں. تو میں نے کہا بالکل, امت کے وسیع تر مفاد کے اندر یہ میری آفر جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے, آپ جب چاہیں ان کو بلائیں تو انشاءاللہ ہم بیٹھ جائیں گے. کیونکہ ہمیں
تھا کہ آگے 21 رمضان کا پروگرام بھی آنا ہے تو چانسز ہیں کہ وہ آگے بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں کہ پروگرام میں نہیں آیا مصروفیت کی وجہ سے, سو کالڈ مصروفیت, لیکن حالت یہ ہے کہ پروگرام وہ لائیو دیکھ رہا ہے اور پروگرام کے دوران اس سے رابطے میں ہے اور اس کے اوپر غصہ کھا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا شروع میں چلوا دیا ہے کہ میں پروگرام میں نہیں آیا, حالانکہ اس نے نہیں کہا کہ بھاگ گیا, ان کا جی وہ نہیں آ سکے, انہوں نے معذرت کر لی ہے. اس کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ یہ ٹروتھ ریویل کیوں کیا ہے, یہ تو کرنا تھا, اخلاقاً کرنا تھا. بھائی تمہارے کہنے کے اوپر پروگرام رکھا گیا تھا, تمہاری 2 واٹس ایپ آڈیوز جو تم نے ریکارڈ کر کے اس کو بھیجی ہوئی ہیں اس کے پاس موجود ہیں. اتنی ہمت نہیں تھی, یعنی کہ کرامت نہیں, وہ کہتا ہے نا وہابیوں کی کرامت بھی آپ دیکھ لیجئے گا, تو کرامت نہیں وہابی دکھا سکتے تھے, یہ تو آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے. تو آپ نے حضرت یہ خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ تو اسی دوران وہ جب وقفہ ہوا نا اشتہارات کا, تو مجھے وہ وجاہت بھائی کہتے ہیں کہ علی بھائی یہ تو میسج آنے شروع ہو گئے ہیں ان کی طرف سے, اور یہ تو بڑی عجیب و غریب طریقے سے دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. میں کہا ٹھنڈا رہ, انشاءاللہ تعالیٰ ان ادا کر لینے, ان کو اگلے پروگرام میں بلاؤ یوم علی کے اوپر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ڈسکشن کر لیں گے. بڑا اچھا موقع ہوگا, یہ اپنے ماموں کا دفاع کریں, ہم مولا علی کا دفاع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. 19 رمضان 9 مارچ 2026 کو جب اشتہارات کے دوران دھمکیاں مل رہی تھی, تو اسی وقت میں نے ان کو کہا کہ آپ نہ کوشش کریں 21 رمضان کا پروگرام رکھ لیں یوم علی والا, اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ کی آڈیوز میرے پاس موجود ہیں, آپ نے خود بلایا تھا, اب آپ کے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایٹ لیسٹ ان کو بلانے کے لیے آپ کے پاس اچھا ذریعہ ہوگا. تو انہوں نے وہ آڈیوز سامنے رکھی, بجائے اس کے کہ وہ پروگرام میں آتے انہوں نے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی, اور 21 رمضان والے پروگرام سے بھی وہ بھاگ گئے, خود چیلنج کر کے کہ اس کو بٹھاؤ میرے ساتھ اور تمہارا احسان ہوگا. اب 21 رمضان کو ظاہر میں نے تو آنا تھا, میں آ گیا. پھر میں نے آتے ہی پوچھا کہ جی شام بھائی جو ہیں وہ اگر پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میری طرف سے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر دیں, اور مجھے یقین تھا کہ وہ نہیں بیٹھے ہوں گے. تو انہوں نے پھر کہا کہ وہ کوئی نہیں آئے ہیں, تو پھر میں نے ان کو آفر دی کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے چلیں, پھر اگلا کوئی موقع ہوا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. اور دیکھیں میں نے کوئی روڈ لینگویج نیشنل ٹی وی پہ استعمال نہیں کی. میں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے آپ کو آڈیو ریکارڈنگز بھیجی ہوئی ہیں, جس میں اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ کبھی بھی سامنے نہیں بیٹھے گا, میرا نام سنتے ہی جو ہے وہ بھاگ جائے گا, اور آپ نے اس کو بتائے بغیر لے کے آنا ہے, پھر مجھے بلا لینا ہے, تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. نہ میں نے اس کو کہا کہ تم کئی پوڈ کاسٹ میں یہ کہہ چکے ہو کہ یہ وہابیوں کی کرامت ظاہر ہوگی, یہ کبھی کسی عالم دین کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. یہ بھی میں نے اس کو ٹونٹ نہیں کروایا, کیونکہ میں وہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہتا تھا. مجھے امید تھی کہ ابھی رمضان میں 9-10 دن, آلموسٹ 9 دن تو باقی ہیں, تو عین ممکن ہے کہ یہ کسی طریقے سے آنے کے لیے تیار ہو جائیں. تو اس لیے میں نے وہ راستہ کھلا رکھا. پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے, چور نالے چتر, یعنی ایک شخص چوری کرتا ہے اور اوپر سے چرب زبانی بھی کرتا ہے, اوور کلیور بننے کی کوشش کرتا ہے. وہی ہوا جب یہ 21 رمضان والا پروگرام گیا, مولا علی کی شان میں تھا, میں نے تو پھر بیان کی شان الحمدللہ, پلس دوبارہ سے جب میں نے پوچھ لیا, اب پیرلل میں میمز بن رہی ہیں ہشام الہی ظہیر صاحب کی, ان میمز کا بھی غصہ ہے. دوسرے پروگرام میں نے پھر پوچھ لیا, اس کا بھی ان کو ایک غصہ چڑھ گیا, اور انہوں نے ایک پوسٹ لگا دی. جی پوسٹ لگائی کہ جی پوری دنیا جانتی ہے کہ میں رمضان کے آخری عشرے میں مصروف ہوتا ہوں سوال و جواب کی نشست میں, تو انہوں نے ایسا دن چوز کیا جس میں آ ہی نہیں سکتا تھا, ادروائز میں تو آ جاتا. اور یہ اینکر جو ہے وہ انجینئر کے ساتھ مل کے مجھے ڈی فیم کرنے کی خاطر یہ سارا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. الٹا اینکر کے اوپر الزام لگا دیا, اور اس بیوقوف نے یہ بھی نہیں سوچا, حضرت معاذ اللہ گلے پھاڑنے والی سرکار نے, کہ تیری آڈیوز موجود ہیں جو تو نے خود بھیجی ہوئی ہیں واٹس ایپ کی اس بندے کے پاس. یہ وائس میسیج ہے, یہ ذرا سن لیں, یہ کوئی فون کال کی ریکارڈنگ نہیں ہے. اس میں دیکھ لیں کہ علامہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نہیں, مردا کو کسی طرح گھیرے, اس کو بغیر بتائے مجھے بلا لیں کسی دن. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یار اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھول دوں, اس کی علمیت کی. آپ سوچ رہے ہوں گے اتنا کانفیڈنس ان کو کیسے ہے کہ آڈیوز ایک بندے کے پاس موجود ہیں اور اس کو یہ دھمکیاں لگا رہے ہیں. ان کے پاس بدماش ہیں, غنڈے ہیں. 200 کم از کم مختلف نمبروں سے دھمکیاں موصول ہوئیں اینکر وجاہت کو. اس نے مجھے بتایا کہ جس طرح مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ تم نے ہمیں ڈی فیم کر دی ہے, چور نالے چتر.
آپ ذرا ان کا بھیانک چہرہ دیکھیں کہ یہ سامنے سے کیا ہے اور پیچھے سے کیا ہے. یہ ذریع حرکت وہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ انہوں نے لمبی داڑیوں والے کچھ مولوی بھیجے جنہوں نے جا کے نا وجاہت کے گھر کے باہر جا کے نا اپنی وہ بدماشوں والی گاڑیاں کھڑی کی اور باہر نکل کے ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے سامنے آ جائیں, وہ بیچارہ پینک کر جائے. یہ بھی حرکت کی اس کو ڈرانے کی خاطر. یہ ساری باتیں مجھے وجاہت نے بتائیں کہ جی اس طرح ہو گیا. میں نے کہا آپ پیچھے کیا رہ گئے یار, تم اس کی آڈیوز جو ہے وہ پبلک کو بتاؤ. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے خطرہ نہ ہو. میں نے کہا خطرہ کیا, جو اس نے کرنا ہے وہ کر دیا. حالانکہ میں چاہوں نا تو تم دونوں کو میں نوٹس بھجوا سکتا ہوں کہ تم لوگوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی خاطر یہ ساری ڈرامہ بازی کی ہے, لیکن ہم وہ ذلیل حرکت نہیں کریں گے. تو اس نے مجھے کہا کہ جی وہ تو نہیں آئے گا, لیکن ہم ایک اور پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ٹائم دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پروگرام ہم کر لیں گے, حقوق اللہ ورسز حقوق العباد اور بے حیائی کا فتنہ. میں نے کہا اچھا ٹاپک ہے, اس کے اوپر ڈسکشن کر لیں گے. اور دل میں نے سوچا کہ میں یہ تیسرے پروگرام میں جب گیا نا تو میں کسی طریقے سے, ظاہر لائیو پروگرام چل رہا ہوگا تو میں اس کے سامنے بات رکھ دوں گا کہ تیرے پاس تو ریکارڈنگز موجود ہیں, کیونکہ ابھی تک میں نے نہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس اس کی اپنی ریکارڈ کی گئی آڈیوز موجود ہیں. ہشام الہی ظہیر صاحب نے جو آڈیو ریکارڈ کر کے خود بھیجی ہوئی ہے, یہ کوئی چوری فون نہیں ریکارڈ کیا ہوا. جس طرح یہاں پہ ایک آیا تھا وہ سیاسی جماعت کا فرنٹ مین اور وہ کہہ رہا تھا کہ جی ریکارڈنگ میں نے کی ہے. ریکارڈنگ آج تک نہیں اس نے نکالی. وہ ریکارڈنگ نکالے گا نا تو اس کے اپنے خلاف جائے گی, اس لیے نہیں نکالی. میں نے تو کہا تھا کر دے پبلک بھائی, ہماری طرف سے اجازت ہے. اس کی ریکارڈنگ وہ والی نہیں تھی, وہ واٹس ایپ کا میسج ریکارڈ کر کے بھیجا ہوا تھا. وہ جناب کل پروگرام ہوا 24ویں روزے کو 14 مارچ 2026. اس پروگرام کا جیسے ہی آغاز ہوا تو میرے پاس تو موقع تھا, میں نے دیکھا کہ لائیو پروگرام چل رہا ہے تو میں نے کہا اگر حافظ ہشام الہی ظہیر صاحب بیٹھے ہوئے تو میرا سلام. تیسری دفعہ سلام ٹھوک دیتا. مجھے پتا تھا نہیں بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے بتایا کہ نہیں آج کے پروگرام میں وہ مدعو ہی نہیں تھے. اور میں نے کہا مدعو نہیں ہے تو چلیں اور کسی پروگرام میں آپ بلا رہے ہیں, اور میں نے تو سنا آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں. میں نے چاہا کہ میں کسی طریقے سے ان سے یہ بات کیمرے میں اگلوا لوں. تو ان کا ہاں جی وہ چھوڑیں, ہمارا تعلق تھا لیکن دھمکیاں لگائیں. تو میں نے کہا میرے علم میں تو ہے کہ آپ کے پاس تو ان کی ریکارڈنگز بھی موجود ہیں جو خود انہوں نے کر کے بھیجی ہوئی ہیں. تو اس نے پھر مان لیا کہ ہاں ہیں. وہ ریکارڈنگ میں نے سنی ہے, میں نے آپ کو بتا دی ہے اسٹارٹنگ میں. تو پھر یہ چیپٹر الحمدللہ اس حوالے سے کلوز ہوا. لیکن میں نے پھر بھی اس پروگرام کے اندر یہ بات کی کہ مستقبل میں بھی عید کے بعد جب ان کا بڑا بھائی آزاد ہوگا, ہاں یہ بڑا بھائی تو میں نے چینل کی پالیسی کی وجہ سے نہیں نا کہا, یعنی کہ شیطان, میں نے کہا عید کے بعد شیطان آزاد ہوگا تو ان کے پاس ایک اسٹرینتھ اویلیبل ہوگی, کیونکہ بڑا بھائی تو شیطان ہے نا ان کا. تو بڑے بھائی کو بھی لے آئیں, درمیانے بھائی جتنے ہیں دیوبند میں, بریلویوں میں, اہل حدیثوں میں, ان سے بھی مشورہ کر لیں. جس طرح حضرت ٹرمپ والے ناشتے کا مشورہ آپ نے کیا تھا, ان سے بھی نوٹس لے لیں. اور عید کے بعد لائیو اسی ریو ٹی وی کے اوپر آنا لائیو ہے بھائی, کوئی ریکارڈڈ پروگرام نہیں, کوئی ایسی جگہ پہ پروگرام نہیں جہاں پہ جھگڑا ہو. اور تمہیں تو ایڈوانٹیج حاصل ہے, تم اسٹوڈیو میں لاہور بیٹھ جاؤ گے, میں تو آن لائن آؤں گا, اپنے اپنے ٹائم کے اوپر بول لیں گے. اینکر سوال رکھے گا, آپ سے بھی پوچھ لے گا, مجھ سے بھی پوچھ لے گا. ہمارا اور تمہارا زیادہ کنفلکٹ تو بنو امیہ کے مسئلے پہ ہے نا, توحید کے مسئلے پہ تو نہیں ہے, رفع الیدین کے مسئلے پہ تو نہیں ہے نا, بنو امیہ کے مسئلے پہ ہے نا. ہم خلفائے راشدین کے ساتھ ہیں, تم بنو امیہ کے ساتھ ہو. ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں علیہم رضوان, تم قاتلین صحابہ کے ساتھ ہو. ہم اہل البیت کے ساتھ ہیں علیہم السلام, تم دشمنان اہل البیت کے ساتھ ہو. تو ٹھیک ہے, اپنا مقدمہ پبلکلی آ کے پریزنٹ کرو, لائیو چلے, پوری دنیا دیکھ لے گی. کوئی بدتمیزی کرے گا تو پکڑا جائے گا. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ یہ آ جائیں گے, اور کوئی ایک آدھ کرامت وہابیوں کی بھی ظاہر ہو ہی جائے گی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ کرامت ہوگی جس دن انجینئر بیٹھے. تو 3 دفعہ تو کرامت کا موقع آپ نے ضائع کیا ہے, ہیٹرک آپ کی ضائع ہو گئی ہے, اور 3 دفعہ میری کرامت ہو گئی ہے, ہیٹرک ہو گئی ہے کہ آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. باقی جو انہوں نے گھسے پٹے الزامات لگانے ہوتے ہیں وہ آلریڈی میں نے ریکارڈ کروا دیے ان دونوں بھائیوں کے. وہ 8 الزامات تھے, اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم تھمبنیل اس میں لگا دیں گے. جو مختلف پوڈ کاسٹ میں یہ چند ایک الزامات ہیں جس کو دہراتے رہتے ہیں, تو میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب ایک ہی دفعہ ریکارڈ کروا کے نا ان کی طبیعت صاف کر دی ہوئی ہے الحمدللہ. ہمارے جو یہ نیو ٹی وی کے اینکر ہیں وجاہت صاحب, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اب تو پردے والی کوئی بات نہیں رہی ہے. ان کو اخلاقاً چاہیے کہ وہ جو آڈیو ریکارڈنگ خود بھیجی ہوئی ہے ریکارڈ کر کے ہشام الہی ظہیر صاحب نے, اس کو وہ پبلک کریں.
میں نے تو سن لیا ہے, میں نے اس کا ٹرانسکرپٹ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیا اس میں کیا تھا, اور وہ نہ بھی سناؤں, وہ باتیں آلریڈی ہشام صاحب نے کئی ویڈیوز میں, کئی پوڈ کاسٹ میں کی ہوئی ہیں کہ قیامت آ جائے گی, یہ وہابیوں کی کرامت ظاہر ہوگی, یہ کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. تو کم از کم مجھے حضرت ٹرمپ جتنا ہی آپ درجہ دے دیں کہ ان کے ساتھ تو آپ نے ناشتہ کر لیا, اور یہاں بھی آپ کی اپنی خواہش کے اوپر اگر آپ لائیو پروگرام میں آ جائیں وجاد بھائی کے ساتھ, عید کے بعد بھی انشاءاللہ یہ آپشن اویلیبل ہے, تو بڑی مہربانی ہوگی. اور اس سلسلے میں آپ علماء دیوبند سے بھی مشورہ کر لیں, جس طرح آپ ناشتے پہ جاتے وقت ان سے مشورہ کر کے گئے تھے, بریلوی علماء سے بھی, اہل حدیث علماء سے بھی. ٹاپک بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ہمارے جو بنیادی ٹاپکس ہیں, عقیدہ توحید, عقیدہ ختم نبوت, اور گستاخانہ عبارتیں, فرقہ واریت اور بنو امیہ, یہ 5 ٹاپک, یہی اختلافات ہیں نا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عقیدہ توحید کے حوالے سے کیا ہے اختلاف ہے. جی ہمیں اختلاف ہے, وہ انشاءاللہ تعالی سامنے رکھ دیں گے. ایک اختلاف تو ہے کہ ان ساروں نے اپنی توپوں کا رخ میری طرف کیا ہوا ہے. اب اہل حدیث نے توحید پہ کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہوا ہے. ختم نبوت بالکل ہے, انہوں نے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا رد کرنا چھوڑ دیا, اور پریکٹیکلی یہ خود ایک طرح سے معاویہ رسول اللہ پارٹی بن چکے ہیں, کیونکہ حضرت معاویہ کو انہوں نے نبی کا درجہ دے دیا آلموسٹ, نعوذ باللہ من ذالک. صحابی تو ہم بھی مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ختم نبوت میں تو آئے گا, ظاہر ہے یہ میرے سامنے بیٹھے گا, میں اس سے چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ کا حکم پوچھوں گا, یا میں نہیں, سوری, اینکر پوچھیں گے کہ بتاؤ شرعی حکم کیا ہے. اور جو لوگ مناظرے لڑتے رہے ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے, جنہوں نے کتابیں پرنٹ کی, جنہوں نے حرام کی کمائیاں کھائیں, مجھے بتائیں. یہ سب کچھ کر کے یہ پھر ایک تسبیح میں پرویا جا سکتا ہے؟ تسبیح جڑی ہے وڈی جائے گی. وہ تو ساڑھے بابا جی نے ویسے وڈ دیتی سی, چھڑ دیو انہاں دی اذان دا کہ احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. اور اسی طریقے سے گستاخانہ عبارتوں پہ کیسے ہی بات کر سکتے ہیں, بنو امیہ میں بھی نہیں کر سکتے, جو ان کا فیوریٹ ٹاپک ہے اس پہ بھی نہیں کر سکتے. فرقہ واریت پہ تو بالکل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ فرقہ واریت انہوں نے قائم رکھی ہوئی ہے, ان کی چندہ بکس, یہ سب کچھ اسی کی بنیاد پہ چل رہا ہے. تو میری طرف سے آج وجاد بھائی کے لیے ایک تو ریکویسٹ ہے کہ ان آڈیوز کو آپ ریلیز کریں, پلس یہ ہے کہ جو میں نے آفر رکھی تھی, یہ جب تک میں انشاءاللہ زندہ ہوں یہ آفر قائم ہے, جب بھی یہ خود آنا چاہے آ کے بیٹھے. اب یہ نہ ہو کہ اپنا کوئی چوزا وہاں پہ بھیج دے. ہاں شکر کر, تیرے اوپر بھی میں راضی ہوا ہوں. میں تو کہہ رہا تھا کہ ساجد میر صاحب سے لکھوایا جائے رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ تو فوت ہو گئے, ان کی جگہ جو میر بنے وہ لکھ کے دیں. تو چلے میں اگر ایک سٹیپ نیچے آیا ہوں تیری خواہش کے اوپر, تو بھائی اب سامنے آ, ادروائز پھر پبلک کو تو پتہ چل گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو مناظرے کے چیلنج دیتا ہوں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے, ہم نے ہمیشہ جواباً کہا ہے, ہم نے تو لکھ کے دیا ہوا ہے کہ مناظروں کا فائدہ کوئی نہیں. مجھے کیا فائدہ مناظرہ کرنے کا؟ جب یہ بار بار کہتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹس کو وسوسے دلاتے تھے کہ جی اگر انجینئر سچا تو بیٹھے, تو میں نے جواباً کہا تھا کہ ٹھیک ہے اپنے بڑے کو لانچ کرو, یا بڑا کسی چھوٹے کے حق میں ویڈیو بنا دے. ریٹن میں نہیں, ریٹن میں تو یہ مکر جائیں گے, یہ بڑے مکار ہیں. ویڈیو میں تو ان کی بوتھیاں جب لوگ دیکھیں گے نا, مجھے بتائیں اگر ویڈیو میں آ کے مفتی منیب صاحب کسی کو نامینیٹ کریں تو بریلویت تو ختم ہوگی نا بعد میں, وہ میرے ساتھ بیٹھے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہو. اسی لیے دیکھیں مفتی منیب صاحب نے تو اعلان برات کر دیا تھا, انہوں نے کہا کہ جی وہ اپنے پلیٹ فارم سے کام کرے, ہم اپنے پلیٹ فارم سے اپنی دعوت پیش کرتے رہتے ہیں, کرتے رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اور اب تو ویس ربانی نے بتا دیا کہ ان کو مفتی صاحب نے کہا تھا کہ اس بلا کو گلے نہ ڈالنا, ان کو پتہ ہے کہ انجینئر بلا ہے, بالکل ایڈی وڈی بلا کہ تواڈے سارے بابے مرے ہوئے زندہ آنے والے ایک نعرے نال کھا گیا, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یا مفتی تقی عثمانی صاحب کسی کے حق میں ویڈیو بنا رہے ہوں, ان کو بھی پتہ ہے. تو اس کی تو آفر میں نیچے آ گیا ہوں, اس کے بڑے سے ویڈیو کی بات نہیں کی ہے کہ ٹھیک ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک فیم حاصل کر گیا ہے اس اعتبار سے, اور اپنی ایک جماعت لادہ بنا کے اس کا امیر بنا ہوا ہے, حالانکہ وہ مین جماعت نہیں ہے, مین جماعت تو ان کی دوسری ہے. چلیں پھر بھی چونکہ تم نے ایک اس وقت لیڈرشپ سنبھالی ہوئی ہے اس حوالے سے سارے فرقوں کی, کیونکہ حضرت ٹرمپ کے پاس آپ تمام فرقوں کے نمائندہ بن کے گئے تھے, تو یہ فرقوں کے جو آپ بنے میں فرنٹ مین, تو انشاءاللہ تعالی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں.